ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لائے. کاشانہ نبوت میں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ حجرہ عائشہ کے اندر ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا ہے. روٹی کا ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کو اٹھائی اور اس کو صاف کیا اور صاف کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھا لیا اور ام المومنین سے فرمایا عائشہ یہ روٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی عزت کرو. ایک مرتبہ یہ روٹی اگر کسی سے روٹ کر کے چلی گئی تو پھر دوبارہ اس کو اللہ نے واپس عطا نہیں فرمایا. اللہ کی نعمت کی عزت کرو. آج بہت سارے مسلمانوں کے محلوں میں آپ جا کر کے دیکھیں، مسلمانوں کی شادیوں کا جائزہ لیں، مسلمانوں کی کھانے پینے کی محفلوں کا جائزہ لیں، مسلمانوں کی ہوٹلوں کا جائزہ لیں. کہاں تو قاسم نعمت، کہاں تو مالک جنت، کہاں تو رزاق مطلق کے محبوب اکبر. وہ رزاق مطلق جو خالق و مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے محبوب اکبر سب سے بڑے محبوب روٹی کا ٹکڑا زمین پہ دیکھ کر اپنی پیاری زوجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی عزت کرو. ایک بار جب اس کی ناقدری کی جاتی ہے، کسی سے چھین لی گئی، دوبارہ نہیں دی گئی. مسلمانوں کے آنگن میں تو کچرے کی کنڈی پر آپ کھانا پڑا ہوا دیکھیں گے، روٹیاں پڑی ہوئی دیکھیں گے. شرم آتی مسلمانوں کے محلے میں. اور شادی کے موقع پر تو غضب ہے. لوگ ایسے بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے کہ ان کو لگنا ہے 4 لقمے تو وہ لیتے ہیں 10 لقمے، اور شادی ہی میں آئے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. ایک دانہ، صرف ایک دانہ اگر تم نے ضائع کیا ہوگا چاول کا، ایک دانہ تم نے ضائع کیا ہوگا اناج کا، ہو سکتا ہے وہی ایک دانہ تمہاری پوری روزی روٹی کے چھننے کا سبب بن جائے. خواتین کو اس پہ تلقین کریں، بچوں کو تلقین کریں، اللہ کی نعمت ہے، ناشکری مت کرو، ایسے کھانا مت پھینکو. ہوٹلوں میں بھی لوگ کھانے کا آرڈر دیتے ہیں، 4 لوگ ہیں تو 6 لوگ کے حساب سے آرڈر دیں گے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے. 4 لقمے ادھر سے اٹھائے، بلکہ اب تو چھوڑ دینا فیشن ہے. پوری پلیٹ صاف کرنا، پورا کھانا ختم کرنا، یہ بیکورڈ لوگوں کی پہچان بن گیا ہے، رذیل ذلیل لوگوں کی پہچان. پلیٹ کو صاف کرنا، گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا، یہ جاہل اور انپڑھوں کی پہچان بن گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آج پانی پیئیں گے تو بچائیں گے، چائے پیئیں گے تو بچائیں گے، دودھ پیئیں گے تو بچائیں گے، کچھ کھائیں گے تو بچائیں گے. کچھ چھوڑ دینا فیشن ہے. اگر نہیں چھوڑیں گے تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار کیسا کون آیا تھا وہ پورا کھا گیا، پورا پی گیا. آپ سے کہتا ہوں مخلوق کے پاس عزت کمانے کے لیے خالق کو ناراض مت کرو. ایک مرتبہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے اور وہ کوئی معمولی صحابی نہیں، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اتفاق سے اجمیوں کی محفل تھی، کسی دربار میں آپ کو بھیجا گیا تھا، اجمیوں کی محفل تھی، آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا اور دوسرے صحابی نے کہا یہ اجمی لوگ ہیں، یہاں اٹھا کر کے لقمہ کھانا عیب سمجھا جاتا ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا ان جاہلوں کے لیے، ان اجمیوں کے لیے میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. یہ جو سوچیں گے لیکن میں حضور کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا. انہوں نے لقمہ اٹھایا، اس کو صاف کیا اور صاف کر کے کھا لیا. بچانا اس وقت صحیح ہے، آپ کسی کو بچا کے دے دے، کوئی اور کھانے والا ہو بہتر ہے، کوئی اور پینے والا ہو بہتر ہے، کسی اور کے کام آنے والا ہو بہتر ہے. لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے بچا دیا تو یہ پھینک دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا، اس وقت آپ پہ لازم ہے کہ آپ کوشش کریں اگر اس سے آپ کے پیٹ کا یا آپ کی جان کا نقصان نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کو نہ چھوڑیں ورنہ وہ ضائع ہو جائے گا. اور یاد رکھیے کبھی کبھی ایک ہی چاول
चावल के दाने में, एक ही छोटे से दाने में सारे के सारे अनाज की बरकत होती है। इस सिलसिले में हालांकि मेरा उन्वान ये नहीं, लेकिन बात याद आई है, नेमत की कद्र, नेमत की इज्जत। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक अनार ला करके दिया गया। हुजूर ये अनार है। आपके हाथ में वो खूबसूरत अनार था। अनार जैसे ही आपने हाथ में लिया, हर खलीफा और मुरीद की ख्वाहिश थी हजरत के हाथ में ये अनार आया है, काश कि हजरत मुझे अता फरमा दे। अपने हाथों से हजरत ने अपने एक मुरीद को दिया, वो खलीफा भी थे, उनको दिया। उन्होंने अनार लेकर के खाया और खाने में उनसे ये बेहतियाती हो गई कि एक दाना जमीन पे गिर गया। उनके पास तो पूरा के पूरा अनार था। जिसके पास पूरा अनार हो उसके लिए एक दाने की अहमियत क्या हो सकती थी। एक दाना गिरा, तवज्जो न हुई, तसाहुली हो गई, गफलत हो गई। वो एक दाना जमीन पे गिरा था। वो मुरीद साहब खाते जा रहे थे अनार। दूसरे मुरीद और खलीफा जो उसी महफिल में मौजूद थे, उन्होंने देखा अनार का एक दाना गिरा, ये उठाते नहीं है। सोचा अल्लाह का रिस्क है और अल्लाह की नेमत का एहतराम हम पर लाजिम है। अगर इनसे गिर गया तसाहुली के अंदर तो मैं इसको जाय नहीं होने दे सकता। उन्होंने उठाया, उठा के मुंह में डाला। जैसे ही वो अनार का एक दाना पेट में गया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस एक दाने की बरकत से उनके दिल को नूर से रोशन और मुनव्वर फरमा दिया। और अल्लाह ने उस दाने की बरकत से हिजाबात उठा दिए। वो दाना गिरे हुए को उठाने वाले का नाम क्या था? उसी को दुनिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के नाम से जानती है। अल्लाह की नेमतों की नाकदरी न करो वरना नेमतें छीन जाएगी। इज्जत की नाकदरी करोगे छीन जाएगी। रोटी की नाकदरी करोगे छीन जाएगी। पानी की नाकदरी करोगे छीन जाएगी। अरे पानी तो हमारे यहाँ पंप से निकलता है, कुएं से निकलता है, बरसता है, जमीन से निकलता है। अल्लाह अकबर। पानी की नाकदरी मत करना, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह की नेमतों की कद्र करो। सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह न कहो, सिर्फ दिल और अमल भी उसका एहतराम करे, उसकी ताजीम करे। और आपसे कहता हूं कि घर में खाना उतना ही लो, उतना ही घर में हो या शादी में हो या होटल में, जितना आप खा सके उसको ज़ाय मत करो। आज बहुत सारे मुसलमान रोटी रोजी को तरस रहे हैं। शायद उनका तरसना नेमत की नाकदरी की बुनियाद पर हो सकता है। आइए इसी तरीके से सेहत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उसका शुक्र ये है कि अपने वजूद से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाए।